اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الرازقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت صراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے کا آج یہ آخری درس ہے، یعنی کہ ہمارا یہ 20واں درس ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے 3 عشروں میں سے 2 عشرے ختم ہونے والے ہیں، اور خداوند عالم کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور انسان کو جتنی بھی تکلیف زحمت برداشت کر کے اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ ماہ مبارک رمضان اس کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ اور جس طرح ابتدائی دروس میں عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو نہ کرے، اور خدا کی رحمت سے استفادہ نہ کرے، اور اپنے آپ کو اہل بہشت میں سے قرار نہ دلوا سکے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کیا تھا کہ یہ چند دروس ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ مختص کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ بے شک مختصر انداز میں ہی کیوں نہ ہو فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کیا جا سکے۔ ہم نے پچھلے درس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کچھ فضائل کو بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں بھی کوشش ہوگی کہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں، اور کچھ فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بیان کر کے توشہ آخرت قرار پائیں، ہم سننے والے اور ہم پڑھنے والے دونوں کو، کیونکہ میں نے پچھلے درس میں یہ حدیث نقل کی تھی رسول خدا سے کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر جو سنے اس کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب کے فضائل جو پڑھے اس کے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم پڑھنے والا، ہم سننے والا، اور ہم یہ فضائل لکھنے والا وہ بہرہ مند ہوتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے کہ خداوند عالم سے قرب حاصل کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی روایات ہیں کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کائنات نہیں بنائی گئی مگر چہاردہ معصومین کے لیے، اور سب سے مقرب ترین جو افراد ہیں خدا کی بارگاہ میں وہ انبیاء الہی اور چہاردہ معصومین ہی ہیں۔ اور انبیاء الہی کہ جو تمام کے تمام دین محمدی، دین الہی کو لے کر آئے، اور ان میں سب سے افضل جناب رسول خدا ختمی مرتبت ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں انبیاء الہی اور مولا علی ابن ابی طالب کی زندگی کے بعض حصوں کا آپس میں مقایسہ کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی بات کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اگر قرآنی آیات کی طرف آتے ہیں تو علماء اہل سنت اور مفسرین اہل سنت نے بہت سی آیات قرآنی کو شان علی ابن ابی طالب میں تفسیر کیا ہے، اور اس بات کے اوپر وہ رسول خدا کی تائید لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ایسی روایات اور ایسی احادیث کو ان آیات کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ آیات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل میں نقل ہوئی ہیں، فضائل میں نازل ہوئی ہیں۔ ابن حجر، خطیب بغدادی، سیوطی، شعافی، ابن عساکر
اور اسی طرح کے دوسرے مفسرین نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قرآن کی 300 سے زائد آیات شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل ہوئی ہیں۔ ابن عباس نے رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس آیت میں بھی یہ جملہ ہو یا ایھا الذین آمنوا، وہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے۔ اور ایک اور مقام پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی، عرب میں سے تمہیں کوئی اپنا دشمن نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ زنازادہ ہوگا، اور انصار میں بھی تمہیں کوئی دشمن نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ یہودی ہوگا، اور دوسرے لوگوں میں سے بھی کوئی تمہیں دشمن نہیں رکھے گا کہ مگر وہ شقی ہوگا۔ اور اسی طرح کی اور بھی روایات ہیں کہ جن میں یہ ملتا ہے کہ وہ شخص کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے وہ یا تو زنازادہ ہوگا یا ولد الحیض ہوگا۔ اور خود اس حدیث کے اوپر کئی واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے بغض کا اظہار کیا، دشمنی کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے نسب کا بھی کہا کہ دیکھو ہم عرب کے اتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آیا ہماری خواتین کے بارے میں یہ زنا کی نسبت دی جا سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بغض علی بھی رکھتا ہوں اور اعلیٰ نسب بھی ہوں، اسی کا باپ آ کر کہتا ہے کہ نہیں تم ولد الحیض ہو۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم تمام مسلمین کے قلوب کو ولایت علی ابن ابی طالب سے منور کرے اور ٹھنڈا کرے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہت جلد میرے بعد فتنہ پیدا ہو جائے گا، پس تم لوگ حضرت علی کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ معیار حق و باطل ہیں۔ یعنی کہ جہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے، جس طرف علی ابن ابی طالب ہوں گے، جس گروہ کے ساتھ علی ابن ابی طالب ہوں گے، وہی حق ہوگا اور باطل اس کا طرف مقابل ہوگا۔ ایک اور مقام پر رسول خدا فرماتے ہیں جو بھی علی سے جدا ہو گیا وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور جو مجھ سے جدا ہو گیا وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم خطبہ شعبانیہ کے وہ آخری جملے بیان کریں گے کہ جس میں رسول خدا نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، مختلف کتب میں نے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور انبیاء کے ساتھ ایک تناظر میں مقایسہ کیا گیا ہے۔ تو روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے تناول کیا، یعنی کہ جب حضرت آدم کو اس جنت میں سکونت دی گئی تو کہا گیا کہ تم اس جنت کی تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہو، ہر چیز سے استفادہ کر سکتے ہو، لیکن دیکھنا اس شجرے کے پاس نہ جانا، اس سے کوئی چیز نہ کھانا۔ اور پھر اس بات کے اوپر روایات موجود ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام جتنا عرصہ اس مکان مخصوص میں رہے، اس جنت میں رہے، تو ایک دفعہ ایسا آیا کہ آپ نے اس شجرہ ممنوعہ سے تناول کیا اور اسی کے بدلے آپ کو زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب وہ ذات گرامی ہیں کہ جتنے بھی معقولات لذیذ اس دنیا میں تھے اور آپ کے لیے حلال تھے اور آپ کو ان سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے معقولات لذیذ دنیاوی کو نہیں استعمال کیا۔ اسی طرح حضرت شیش جو فرزند حضرت آدم ہیں، حضرت شیش نے کعبہ کو حج و عمرے کے لیے آباد کیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب وہ ذات گرامی ہیں کہ جو کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، کہاں پر کعبے کو تعمیر کرنے والے اور کہاں پر خود کعبہ بیت اللہ میں ولادت ہونے والی ذات گرامی۔
تو عزیزان گرامی، یہ فضائل امیر المومنین ہیں کہ جو کتب میں بیان کیے گئے، اور میں نے جیسے پچھلے درس میں کہا کہ دوستوں نے ڈر کی وجہ سے امیر المومنین کے فضائل بیان نہیں کیے، اور دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے آپ کے فضائل چھپائے، لیکن اس کے باوجود آج بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل ہر طرف موجود ہیں، اور کوئی بھی مجلس، کوئی بھی پروگرام کہ جس میں فضائل علی ابن ابی طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سید و سردار جناب رسول خدا کے فضائل نہ ہوں، وہ محفل، وہ مجلس پوری نہیں ہوتی۔ حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس نے کرامات آسمانی کے وسیلے سے لوگوں کو مکتب الہی کی طرف متوجہ کیا، یعنی کہ انہوں نے خدا کی طرف سے جو اذن تھا اس کے ذریعے آپ نے کرامات آسمانی دکھائیں مختلف لوگوں کو، تاکہ مکتب الہی کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں کہ آپ نے منبر کوفہ کے اوپر یہ فرمایا کہ اے لوگوں دیکھ لو، جس نے کوئی سوال کرنا ہے کر لے، سلونی سلونی کا دعویٰ کیا، اور فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ادریس نے کرامات آسمانی دکھا کر اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کر کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آؤ دین الہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اخروی کامیابی حاصل کر سکو۔ تو انہوں نے تقریباً 60 لوگوں کو تربیت کر کے مختلف علاقوں میں دین الہی کی، مکتب الہی کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اور اسی طرح ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے اصحاب کو ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا، جناب کمیل کو بھیجا، جناب ساسا بن سوہان کو بھیجا، جناب ابو ذر کو بھیجا، جناب سلمان کو بھیجا، اور کئی ایسے اصحاب کو بھیجا کہ جنہوں نے دین محمدی کی تبلیغ کی۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت نوح نے کشتی نجات بنائی، لیکن ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے ایسی روایات رسول خدا سے دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت علی خود کشتی نجات ہیں۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی کہ آخری زمانے میں فتنہ ہو جائے گا اور تم فتنے میں علی ابن ابی طالب کی طرف ہو جانا، جہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ تو یہ ایسی ذات گرامی ہیں جو خود کشتی نجات ہیں۔ اور ان کے بیٹے کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں فرمایا گیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ دیکھو حسین ابن علی مصباح الہدی ہیں اور سفینۃ النجات ہیں۔ اسی طرح عزیزان گرامی، حضرت نوح نے 950 سال دعوت الہی کی، یعنی کہ 950 سال آپ نے مکتب الہی کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین الہی کی طرف بلایا۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی 25 سال دعوت حق کی۔ حضرت نوح اولین پیغمبر ہیں جن کی نسل باقی ہے، اسی طرح حضرت علی کی بھی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور بات جو حضرت نوح کے بارے میں ہے، آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ جس کی وجہ سے وہ سیلاب ان لوگوں کے اوپر مترتب ہوا، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب نے تمام مصائب کے باوجود اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت ہود کے بارے میں دیکھتے ہیں، حضرت ہود کی دعوت الہی کے لیے لوگوں کی دشمنی، ضد اور توہین کو برداشت کیا۔ لوگ آتے جناب ہود کی توہین کرتے، ان کی بات کو اصلاً نہیں مانتے تھے، جو بات وہ کہتے تھے اس کی طرف مقابل کو لیتے تھے، ضد کیا کرتے تھے، دشمنی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے بھی دین محمدی کے لیے لوگوں کی طرف سے دشمنی، وہ توہین کو برداشت کیا۔ اور اپنے پچھلے دروس میں جیسے میں نے کہا کہ شہادت کے بعد
शहादत अमीर अल-मोमिनीन के बाद से लेकर 99 हिजरी तक अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मिंबरों के ऊपर से तौहीन की जाती रही, सब व शितम किया जाता रहा। हज़रत साले की तरफ आते हैं। हज़रत साले ने बुतों को तोड़ा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने भी जब फ़तह मक्का हुआ तो आपने भी रसूल खुदा के कंधों के ऊपर खड़े होकर बैतुल्लाह में मौजूद बुतों को तोड़ा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, हज़रत इस्माईल की तरफ आते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ज़िब होने की खबर सुनने के बाद फ़ौरन ज़िब के लिए आमादा हो गए। आप हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की वो दास्तान पढ़ें कि जिसके बारे में जब हज़रत इब्राहीम के लिए ये मुकर्रर किया गया कि वो अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन हस्ती को खुदा की राह में कुर्बानी कर दें, तो वो कुछ दिनों तक ये बात अपने बेटे से छुपा कर रखते रहे। और फिर जब हज़रत इस्माईल को इस बात की खबर हुई कि मेरे वालिद गिरामी के लिए ये तकलीफ़ मुशख़्ख़स की गई है कि आपने अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ कुर्बान करनी है, तो उसी वक्त हज़रत इस्माईल आमादा हो जाते हैं। लेकिन जब हम हज़रत अली इब्न अबी तालिब की तरफ आते हैं तो हज़रत अली ने भी रसूल खुदा से आने वाले हवादिस का सुनकर आमादगी का इज़हार किया। वो आने वाले हवादिस क्या थे? जंग जमल थी, जंग नहरवान थी, जंग सफ़ीन थी। ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन का अपने घर में बैठ कर सब्र करना था, उनका हक़ छिन जाना था, उनके सामने उनकी ज़ौजा को मारा जाना था, उनके ऊपर जुल्म किया जाना था, उनकी ज़ौजा का बेटा जो उनके शिकम मुबारक में था उसको सख्त किया जाना था। ये तमाम मसाइब थे कि जो सुनकर रसूल खुदा से आपने सब्र किया, और ये तमाम बातें रसूल खुदा अपने जानशीन को बता कर गए थे कि ऐसे ऐसे मसाइब आपके ऊपर आएंगे। लेकिन अली इब्न अबी तालिब ने उन तमाम मसाइब का तहम्मुल किया और उन्हें बर्दाश्त किया। इसी तरह जब हम आगे आते हैं तो हज़रत इसहाक़ की ज़िंदगी की तरफ आते हैं। हज़रत इसहाक़ लोगों को मादी ज़िंदगी के आदाब सिखाते थे, यानी कि ज़िंदगी करने के क्या तौर और तरीक़े हैं, कैसे तुम लोगों ने ज़िंदगी करनी है, कैसे बरनामा रेज़ी तुम लोगों ने करनी है। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने भी लोगों की रूहानी तरबियत की, और जिस की तरबियत की या जिसने सीरह अमीर अल-मोमिनीन को आज तक दुंबाल किया और उनकी सीरत के ऊपर चले, वो आक़िबत बखैर होते हैं। हज़रत खिज़र की तरफ आते हैं। हज़रत खिज़र इस आलम के खुफिया राज़ों को जानते थे। हज़रत अली भी माजी, हाल और आइंदा के आने वाले हालात से इल्म इलाही और इज़्न इलाही से जानते थे कि आइंदा आने वाले हालात कैसे होंगे। और कई ऐसी रवायात मौजूद हैं अज़ीज़ान गिरामी कि जब हज़रत खिज़र, चूँकि हज़रत खिज़र आज भी ज़िंदा हैं, और ऐसी रवायात मौजूद हैं कि हज़रत खिज़र अमीर अल-मोमिनीन के पास आते थे और मुख्तलिफ़ उमूर में आपकी रहनुमाई लिया करते थे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हज़रत याकूब की तरफ आते हैं। हज़रत याकूब के बेटों ने अपने भाई हज़रत यूसुफ़ के साथ मकर व हीला और जुल्म किया, और ऐसा जुल्म किया कि मासूम नबी को तमाचे भी मारे और उनको कुएं में भी गिराया, और उसके बाद सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने वालिद गिरामी के नज़दीक ज़्यादा प्यार और अहमियत रखते थे। लेकिन जब हम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के जो भाई थे या जो बेटे थे, उन्होंने अपने भाई के साथ, अपने बाबा के साथ हमेशा वफ़ा की। यानी कि एक तरफ नबी के भाई उनके साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के भाई और बेटे अपने बाबा और भाई के साथ आसान तरीके से वफ़ा कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम हज़रत यूसुफ़ की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ ने ज़िंदान और कुएं में खुदा से शिकायत की
یعنی کہ یہ جو دونوں زندان تھے، چاہے وہ کنویں کا زندان ہو، چاہے وہ ان کی زندگی میں جو حضرت یوسف کی زندگی میں جناب زلیخا کی طرف سے اس جاہلیت کے زمانے میں جو تہمت لگائی گئی تھی اور ان کو زندان میں ڈالا گیا تھا جس تہمت کی وجہ سے، اس کی شکایت کی، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں کہ جس نے تمام مصائب کو برداشت کرنے کے باوجود شاکر اور صابر رہے، حتیٰ کہ یہ منظر ہے آپ کے لیے کہ اپنے قاتل کو شربت بھی پلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کی طرف جب ہم آتے ہیں، میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل ہے، ان تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نہایت مختصر انداز میں، کیونکہ ہمارا یہ درس 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ میں اس آخری فضیلت کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا سے دریا میں راستہ بنایا اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے اور فرعون اسی راستے پر غرق ہو گیا۔ لیکن جب ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف آتے ہیں تو حضرت علی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا دریائے فرات میں طغیانی ہے، اور اتنی طغیانی ہے کہ اگر دریائے فرات کا پانی اسی طرح اوپر آتا رہا تو سب کچھ غرق ہو جائے گا۔ حضرت علی دریائے فرات کے کنارے پر آئے اور رسول خدا کے عصا کو دریائے فرات پر مارا، جس سے اس کی طغیانی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اسما بن نباتہ کہتے ہیں، میں نے اس دن حضرت علی کو فرماتے سنا کہ اگر میں دوبارہ یہ عصا دریائے فرات پر ماروں تو یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے بھی اس ذات کے ساتھ تمسک کیا وہ کامیاب ہوا، وہ سرخرو ہوا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوا۔ خداوند عالم ہمیں سیرت امیر المومنین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔